ہے یا کورونا آ جاتا ہے، تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یکسر ہم ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ خاتمے کا وقت آ گیا، اور ایک لمحے میں ہمارا ذہن یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ پچھلے سال جب کورونا کی وبا نے ہماری دنیا کو چھوا تو یوں لگ رہا تھا جیسے اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے نبوتیں کرنی شروع کر دی، بہت سارے لوگوں نے اپنی کلام میں سے ایسے ایسے حوالے ڈھونڈ کر نکالنے شروع کر دیے جس سے لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو جائے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ تیار ہو گئے۔ میں جب خداوند کے کلام کو پڑھ رہا تھا تو اگر آپ خداوند کے کلام کو غور سے دیکھیں تو جب پولس رسول بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر بدل جائیں گے، یعنی کہ وہ آنے والے دور کی بات نہیں کرتا، وہ مسیح یسوع کی دوسری آمد کو یا خاتمے کو اسی طرح لیتا ہے کہ جیسے وہ اسی وقت ہوگا، اس کی زندگی میں ہی ہو جائے گا۔ اور جتنے بھی حوالہ جات آپ اس حوالے سے پڑھیں گے آپ کو یوں ہی لگے گا جیسے خاتمہ فوری ہونے والا، اور خاتمے کے لیے رسول، خدا کے لوگ اور ایماندار جو ابتدائی کلیسیا کے تھے وہ آپ کو تیار نظر آتے ہیں، اور تیاری میں وہ اتنے تیار تھے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کی زندگی میں ہی یہ تمام باتیں رونما ہو جائیں گی، ان کی زندگی میں مسیح خداوند دوبارہ آ جائیں گے، ان کی زندگی میں ہی وہ مسیح خداوند کا استقبال کریں گے اور اس کے ساتھ اپنی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے۔ تیاری، اور جب آپ کے اندر تیاری ہوتی تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم تیار نہیں ہوتے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ جلد ہونے والی ہے تو ایک دم سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم سے ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کریں، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا۔ جب اس وبا نے اس دنیا کو چھوا تو ہر بندہ ایک ہی بات پوچھ رہا تھا اب کیا ہوگا، اور یقین مانے کسی کو نہیں تھا پتا کہ اب کیا ہوگا، اور لوگ پریشان تھے۔ اور مزے کی بات ہے کہ لوگوں کو پریشان کر کے اپنی خوشی کو بڑھا رہے تھے، مزید پریشان کر رہے تھے، مزید لوگوں کو دکھ پہنچا رہے تھے، مزید لوگوں کے ایمان کو لرزا رہے تھے، اور لوگوں کو ڈرا کر لوگوں کو یہاں تک لے آئے کہ بہت سارے لوگ یہ نبوتیں کر بیٹھے کہ سن 2021 جو ہے یہ اس دنیا کا آخری سال ہو۔ سن 2020 بھی گزر گیا، 21 بھی تقریباً گزرنے والا، اور ان لوگوں کی نبوتیں دھری تھی دھری رہ گئی۔ یہاں دیکھیں جو خدا کا بندہ ہے وہ ہمیں درست رویہ اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ ہمیں پریشان ہونے کے لیے، دکھی ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو ڈرا کر پریشان کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں بالکل فرق تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں جس متن کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا تو یہاں پر لکھا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے بس ہوشیار رہو۔ ہماری اردو میں یہ جو لفظ ہے یہ چالاک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوشیار، چالاک، بڑا تیز ترار، لیکن جب خداوند کے کلام میں سے میں اس لفظ کو دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ جب میں خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا تو یہاں پر جو لفظ ہوشیار رہو کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرسکون رہیں، پرسکون رہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی
ایسا کام ہوتا ہے جس کو ہم سنبھال نہیں سکتے تو ہم بھاگتے ہیں اور اپنے سے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا. ہمارے لیے جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے سے جو بڑا ہوتا ہے, ہمارے گھر کا بزرگ, ہمارا باپ یا کوئی اور, جب ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ بالکل پرسکون ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پرسکون ہے. اسے پتا ہے کہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا. کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی اس دنیا میں ہونے والا کام ایسا نہیں ہے جو درست نہ ہو سکے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے سال جب دنیا ڈری ہوئی تھی, دنیا انتظار کر رہی تھی خاتمے کا, تو ہم ایک دوسرے کو اور زیادہ ڈرا رہے تھے, اور زیادہ پریشان کر رہے تھے, اور زیادہ دکھی کر رہے تھے. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری. آج بھی لوگ آپ کو کہیں گے لو جی 666 یہ ہو گیا, 666 وہ ہو گیا, 666 جو ہے شاید یہ کسی چپ کا نام ہے, 666 جو ہے شاید یہ انجیکشن کا نام ہے. اور یہاں تک لوگ پہنچ گئے کہ جب کورونا کی ویکسین لگنا شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہی 666. اور چند لمحوں کے لیے مجھے بھی لگا کہ شاید یہی 666. کیوں؟ کیونکہ جب ہم پیٹرول بھروانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ گئے تو انہوں نے ہمیں یہ پوچھا کہ آپ نے کورونا کی جو ویکسین ہے وہ لگوا لی ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی لگوا لی. انہوں نے ہماری گاڑی میں پیٹرول ڈال دی. پھر جب ہم ایک ہوٹل میں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے کورونا کی ویکسین لگوا لی ہے. ہم نے کہا جی لگوا لی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر آپ اندر آ کے کھا سکتے ہیں. اور جنہوں نے نہیں تھی لگوائی انہوں نے ان کو باہر نکالا. پھر ہم ایک مال پہ گئے بچوں کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسے کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کی یہی تشریح کریں گے کہ کورونا وائرس جو ہے یہی 666 کی علامت ہے, کیونکہ جو اسے لگوا لیں گے وہ اس دنیا میں خریداری کر سکتے ہیں, جو نہیں لگوائیں گے وہ خریداری نہیں کر سکتے. اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جہاں لوگ ایک دوسرے کو تنگ کر کے, ایک دوسرے کی پریشانی میں اضافہ کر کے, ایک دوسرے کے دکھوں کو اور زیادہ بڑھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں, وہ ضرور ایک دوسرے کو کہیں گے دیکھا یہی کورونا وائرس جو ہے اس کی جو ویکسین ہے 666. اور کبھی آپ غور سے دیکھیں تو بے شمار ویڈیوز لوگ اس پہ بنا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بانٹ رہے ہیں, جس کے بیچ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس یہی 666. لیکن اگر آپ مکاشفہ اس کے 13ویں باب کی آخری آیت کے بعد 14ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر 666 کے مقابلے میں ایک اور مہر کا ذکر ہے. لیکن ہم 13ویں باب پہ رک جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں 666 کی مہر ہے, جن کے اوپر نہیں ہوگی خریداری نہیں کر سکیں گے. ارے 666 کی مہر جو ہے وہ مکاشفہ کے 13ویں باب میں تو ہمیں دکھائی دیتی ہے, لیکن اگر آپ 14ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں گے تو وہاں آپ کو برے کی اور اس کے بعد کی مہر ایمانداروں پر لگی ہوئی دکھائی دے گی. یہ دراصل چناؤ ہے کہ جب ابلیس ہمارے سامنے رکاوٹیں لاتا ہے, ابلیس ہمارے سامنے فرق قسم کی آزمائشیں لاتا ہے, تو اس وقت ہم چنتے کس کو ہیں. تو جب 13واں باب آپ مکاشفہ کا پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو 666 نظر آتا ہے. اور بہت بڑا دھوکہ جو آج تک ہمارے مسیحی ایمانداروں کو دیا جا رہا ہے وہ صرف یہ ہے, ہم خریداری نہیں کر سکیں گے, ہم خریداری نہیں کر سکیں گے, ہم خریداری نہیں کر سکیں گے. بھئی بات صرف خریداری کی نہیں ہے. کتاب مقدس جب بھی بات کرتی ہے تو وہ اس دنیا کی چیزوں کی بات نہیں کرتی. کتاب مقدس جب آپ کے سامنے زندگی کا پیغام پیش کرتی ہے تو وہ اس زندگی سے زیادہ اپنی زندگی کی بات کرتی. تو جب آپ 666 کی مہر کو سامنے رکھتے ہیں تو میرے نزدیک 14واں باب مکاشفہ کا آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے, اور اس کی پہلی آیت میں آپ کو ملے گا کہ وہاں پر بے شمار ایسے ایماندار تھے جن کے ماتھے پر برے اور اس کے بعد کی مہر تھی.
تو یہاں دراصل ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے اور ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دینے کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن ہم یہیں رک جاتے ہیں، ہم خرید نہیں سکیں گے، ہم خرید نہیں سکیں گے، ہم خرید نہیں سکیں۔ ارے تاریخ میں ذرا غور سے دیکھیں تو مسیحیوں کے اوپر یہ دور ہزاروں دفعہ آ چکا ہے، ہزاروں دفعہ۔ جب منع کر دیا گیا کہ کوئی مسیحیوں کو کھانا نہ دے، کوئی مسیحیوں کو سودا سلب نہ بیچے، کوئی مسیحیوں کو یہ نہ دے، کوئی مسیحیوں کو یہ نہ دے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اگر مسیحی ہیں تو آپ کو ایک فرق قسم کا لباس پہننا چاہیے تاکہ لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے کہ یہ مسیحی ہیں اور یہ غیر مسیحی۔ لیکن کیا کریں، آج کے ایمانداروں کی سوئی جو ہے وہ 666 پر اٹکی ہوئی ہے، اور ہمارا ذہن صرف یہی سوچتا ہے یہ 666 نہیں، وہ 666 نہیں، وہ 666۔ ارے 666 سے بھی اہم جو دعوت ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جن کے پاس اس کے فرزند ہونے کا حق موجود ہے انہیں 666 سے، اس دنیا کے عذاب سے، اس دنیا کی جنگوں سے، اس دنیا کی لڑائیوں سے، اس دنیا کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ اب وہ خدا کے فرزند ہیں، ان کے ماتھے پر برے اور اس کے باپ کی مہر لگ چکی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب لگے کہ خاتمہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے پرسکون ہو کے اپنے خدا کے حضور بیٹھیں، اور جب آپ خدا کے حضور پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، تو پھر خدا آپ کو بھی تسلی دے گا، آپ کو بھی اطمینان بخشے گا۔ اور یہاں پر جو الفاظ بندہ خدا کا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تیار لفظ کیا چیز ہے، تو یہاں دو چیزیں کہ جب آپ کو لگے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی، جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی یہ دنیا جو ہے اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، مسیح کی آمد ہونے والی ہے، تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے پرسکون ہو جائے، پرسکون ہو جائے، سنجیدگی سے خدا کے حضور بیٹھ جائیں، سنجیدگی سے دعا کرنا شروع کر دیں، پرسکون ہو کر جب آپ سنجیدگی سے دعا کریں گے تو پھر خدا آپ کو اور زیادہ تسلی دے گا، اور زیادہ تسلی دے گا، اور زیادہ تسلی دے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کو لگے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو پہلی چیز پرسکون ہو جائے۔ ہمیں آج نہیں بتایا جا رہا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مسیح خداوند نے آج سے 2000 سال پہلے ہمیں یہ تمام باتیں بتا دی تھی کہ اس دنیا نے ایک وقت میں جا کر ختم ہو جائے۔ تو پھر پریشانی کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا مسیح خداوند کی دوسری آمد ہونی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا مسیح خداوند نے جب اپنے جاہو جلال میں آنا ہے تو اس زمین کے تمام کام جل جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا؟ جب سب ختم ہی ہو جائے گا جو مسیح خداوند نے ہمیں 2000 سال پہلے بتایا تھا، تو آج ہم پریشان ہیں۔ جب میں پچھلے سال اپنے طالب علموں سے بات کر رہا تھا تو میرے طالب علم جو کہ زیادہ تر پادری صاحبان تھے تو وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ کلیسیا انہیں پریشان کر رہی تھی، اور وہ پریشان تھے کہ وہ اپنی پریشانی کس کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں۔ تو انہوں نے جب مجھ سے بات کرنی شروع کی تو وہ ایک بات سے بڑے پریشان تھے، کیونکہ میں اپنے گھر میں بڑا پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے پوچھتے سر کیا ہوگا، تو کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو بائبل میں لکھا۔ آپ سب کا ایمان ہے کہ بائبل میں لکھی ہوئی ہر بات پوری ہوگی؟ کتنوں کا ایمان ہے؟ پریز دی لارڈ۔ تو پھر جب ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ مسیح نے کہا وہ سب کچھ پورا ہونا ہے تو پھر ڈر کس کا؟ ہمیں تو 2000 سال پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔
تو پھر پریشانی کس چیز کی، دکھ کس چیز کا، ٹینشن کس چیز کی؟ کیونکہ نہ ہم دعا کرتے ہیں اور سکون ہوتے ہیں، اور نہ ہی سنجیدگی سے دعا کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ڈرا کے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں، اب یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، جب چیک کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب جھوٹ۔ پچھلے سال ایک بندہ تھا، اس نے نبوت کر دی کہ سن 2020 میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ کہاں گیا بندہ؟ ایک باجی نے نبوت کر دی کہ جی آپ کے دروازے جو ہیں ان کو کالا کر لیں، کھڑکیاں بند کر لیں، 3 دن اور 3 رات اندھیرا رہے گا، آسمان سے عجیب و غریب مخلوقات آئے گی اور آپ پہ حملہ کر دے گی۔ کہاں گئی وہ باجی اور اس کی وہ نبوت؟ ہمیں مزہ آتا ہے ڈرا کے، دوسروں کو ڈرا کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ بائبل کہتی ہے کہ جب ایسا ہو تو کچھ سکون ہو جائے، ٹھنڈے ہو کر بیٹھ اور سنجیدگی سے اپنے خدا کے حضور کیا کریں؟ دعا، اپنے آپ کو اس کے استقبال کے لیے تیار کریں۔ لیکن ہم تو واٹس ایپ میں مصروف، ہم تو دوسروں کو ڈرانے میں مصروف۔ آئیں اس بچپنے سے باہر اور بالغوں کی طرح آگے چلتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلی ذمہ داری ہماری اپنے لیے کہ ہم نے پرسکون ہو جانا ہے اور سنجیدگی سے دعا کرنی۔ ہر طرح کا مذاق، ہر طرح کی غلط باتیں، ہر طرح کی بری چیزیں اپنے اندر سے نکال کے ایک طرف پھینک دینی ہے اور سنجیدگی سے خدا کے حضور دعا کرنی۔ پھر آپ اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں، اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے، اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کورونا نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا تھا، اس نے چرچ بند کرا دیے تھے، عبادت گاہیں بند کرا دی تھی، سب بند کرا دیے تھے، لیکن اس دور میں گھروں میں سے خدا کے خادم اٹھے اور باپ اور ماں جو تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ماں باپ بچوں کو دعا کرنا سکھا رہے ہیں۔ ماں باپ جن کے پاس وقت نہیں تھا بچوں کے لیے، وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں آؤ بھی بیٹھے دعا کریں۔ اور باپ جو ہمارے مسیحی معاشرے میں بہت بڑا اہم کردار ادا نہیں کرتا، انہوں نے اپنے کردار کو سمجھا اور انہوں نے خاندان کے ساتھ مل کر ایوب کی طرح اور ابراہیم کی طرح اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر۔ پھر ہماری ذمہ داری دوسروں کی طرف جو ہم پہ عائد ہوتی، اس کی طرف خدا کا بندہ ہمیں لے کر چلتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یعنی کہ جب مسیح خداوند کی آمد کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ وہ جلد آنے والا، تو پھر آپس میں محبت بڑھانے کی ضرورت ہے اور نفرت اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم تو الٹ کرتے ہیں، ہم تو اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں۔ ہم تو آج کل کے لوگ ہیں، سن 2020 اور 21 کے لوگ، ہمیں تو لوگوں کی زندگی کا تماشا بنانا پسند ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسے ایسے ایک دوسرے تک پہنچائیں گے جیسے کہ بہت بڑا کام ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی پادری سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ 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 توبہ، پورے پاکستان میں طوفان آ جائے۔ ذرا سوچیں، پادری بھی آپ جیسا انسان، وہ خدا کا خادم ضرور ہے لیکن آپ کی طرح کا انسان، اسے بے انسان سمجھیں اور یہ یاد رکھیں کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، وہ خدا کے ہیں لیکن لوگ بھی ہیں۔ ان کے اندر خدا کے لوگ ہونے کی جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ ضرور موجود ہیں، لیکن وہ انسان ہیں، اس لیے ان میں انسانوں والی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو پھر اندر سے نفرت نکالیں، کدورت نکالیں، میرا تیرا کی جو آگ ہمارے معاشرے میں لگی ہوئی ہے اس کو اندر سے نکال دیں اور محبت کو اپنائیں۔ محبت کی ایک ہی خوبی یہاں پر بتاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟
محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. ہم تو لوگوں کو معذرت کے ساتھ ننگا کرنا پسند کرتے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے ہم اسے لوگوں کو بتانا پسند کرتے ہیں, اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں, اور دور دور تک لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, اور ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. تو محبت کہاں گئی؟ ہم نے بے شمار دفعہ ہم نے گرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 13واں باب پڑھا. وہ محبت کہاں جسے آپ اگاپے محبت کہتے ہیں, جو سب کچھ سہ لیتی ہے, جو سب کچھ برداشت کر لیتی ہے, وہ محبت کہاں ہے؟ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ وہ محبت آج ہمارے معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی. اگلی ذمہ داری جو ہم پہ عائد کرتا ہے وہ کہتا ہے بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو. ہمارے گھر کوئی مہمان آ گیا نا, جب ہمارے حالات خراب ہو تو سب سے پہلے میاں بیوی میں جھگڑا ہو. میاں بیوی آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ تیرا رشتہ دار ہے یہاں کیا نہیں ہے, تیرا رشتہ دار ہے یہاں کیا نہیں ہے. ارے وہ رشتہ دار تو دونوں کا ہی ہوگا, اور اگر وہ برے وقت میں آپ کے پاس آ گئے تو بڑبڑانے کی کیا ضرورت؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم مہمانوں کی خدمت بھی کرتے ہیں, انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, ان کی پریشانیوں کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں, اور سب کچھ کرتے ہیں جو ہم اپنے مہمانوں کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اندر ہی اندر بڑبڑا رہے ہو. یہ کیا لینے کے لیے آ گئے؟ اس کو کس نے بلا لیا؟ تو نے بلایا کہ میں نے بلایا؟ اور یہ جھگڑا لگاتار چلتا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بغیر بڑبڑائے مسافر پروری, بغیر بڑبڑائے. لیکن ہم تو 2021 کے لوگ ہیں اور بڑبڑانا ہمارا فرض ہے, اور یہ عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے کو ملتی ہے. اگلی بات یا اگلی ذمہ داری جو وہ ہم پہ عائد کرتا ہے, جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایمانداروں کے درمیان, خدا کے لوگوں کے درمیان ریس لگی ہوتی, معجزوں کی ریس. میں نے اتنے معجزے کیے, میں نے اتنی بدروہیں نکالے, تم نے کتنی بدروہیں نکالے, تم سے کتنے معجزے ہوئے, آپس میں لڑ رہے ہیں. ارے نعمتیں آپ کی ہیں, قدرت آپ کی ہے, روح القدس آپ کا ہے. جب سب کچھ خدا کا ہے تو ہمیں تکبر اور فخر کس چیز پر, ہمیں غرور کس چیز پر؟ میں اکثر کہتا ہوں نہ کلام ہمارا ہے, نہ ہماری قدرت سے معجزات ہوتے ہیں, نہ ہماری قدرت سے لنگڑے چلتے ہیں, نہ ہماری قدرت سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, پھر بھی خدا ہمیں عزت دیتا ہے. حالانکہ سارا کچھ جو کچھ بھی خدا کرتا ہے اس کی تمام عزت اور تمام جلال ایک ہی شخص کو ملنا چاہیے, اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح خدا ان کو ملنا چاہیے. اور اسی آکڑے ہوں گے دیکھا جی, میں دعا کی دیا ہو گیا, میں دعا کی پیو ہو گیا, میں انیاں بدروہاں پڑھ دیتی ہیں, تم کنیاں بدروہاں پڑھ دیتی ہیں. اس بات پہ لڑنے مختار ہے. کچھ نعمتیں مجھے ملی وہ آپ کو نہیں ملی, کچھ نعمتیں آپ کو ملی وہ مجھے نہیں ملی, کچھ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بہن کو, بھائی کو ملی وہ مجھے نہیں ملی, وہ آپ کو نہیں ملی. تو پھر حسد, نفرت, تکبر اور غرور کہاں سے آتا؟ ہمیں تو مختار بن کے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے. ہم صرف مختار ہیں جس کے حوالے کو چیز کر دی گئی ہے کہ اس نے بس اس چیز کو آگے پہنچا, لیکن پھر بھی غرور, تکبر, نفرت, ایماندار بھی اس سے بھرے ہوئے. افسوس ہے اس بات, لیکن خداوند کا بندہ اس سے آگے لے کے چلتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جس قدر خدا نے آپ کو قدرت بخشی ہے, خدا نے آپ کو
قوت بخشی ہے، جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہے اس کو مختار کے طور پر دوسروں کے لیے استعمال کریں۔ اس کے وسیلے سے دوسروں کو برکت ملنی چاہیے، اس کے وسیلے سے لوگوں کی زندگیاں بدلنی چاہیے، اس کے وسیلے سے لنگڑے چلنے چاہیے، اندھوں کو بینائی ملنی چاہیے، بدرو گرفتار کو آزادی ملنی چاہیے، اور مسیح خداوند کا نام بلند سے بلندتر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم آپس کے جھگڑوں میں مصروف، آپس میں جھگڑے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھ سے خدا زیادہ کام کیوں نہیں لے رہا، اس سے کیوں زیادہ کام۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے 11ویں آیت، اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا، اتنا خوبصورت، اتنا پاک، اتنا بابرکت آپ کا کلام ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو، ہماری روزمرہ کی باتیں، ہم جو کچھ بھی خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے کرتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی خدا کا خادم یہاں کھڑا ہو کر خدا کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ لیکن ہم اکثر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کسی تیسرے بندے کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، اور فلانے سے یہ ہو گیا، فلانے نے ایسا کر دیا، وہی ویڈیو دیکھیے، وہ دن ایب ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اکثر بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پہ لیٹا ہوا تھا اور میرے چاروں طرف میرے کزنس تھے جو بیٹھے ہوئے کچھ پادریوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں گا رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کو اگر اتنا دکھ ہے ان کی زندگی کے بارے میں تو آپ ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو جیسے میں نے دعا کی بات کی وہ سارے بھاگ گئے وہاں سے۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں ان کے لیے دعا کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان کے لیے خداوند کے حضور درخواست کرتے کہ خداوند ان لوگوں کی فطرت کو بدل، ان لوگوں کی حرکتوں کو بدل، ان کی زندگی سے نفرت نکال، قدرت نکال، ان کی زندگی میں سے وہ تمام چیزیں نکال جو تیرے لائق نہیں ہیں۔ لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کسی کی کہانی شروع کرنے سب تیار۔ میں کوئٹہ میں تھا چند سال پہلے 2017، اور رات کے وقت میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ کوئٹہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپس میں بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ہمارے ان کی کہانیاں شیئر کر رہے تھے۔ میں کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے سرسی ذرا گپ شپ لگا رہے ہیں۔ میں کہا یہ گپ شپ ہے؟ آپ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں، کسی کی ماں، بہن، بیٹی، کسی کے رشتہ دار کے بارے میں آپ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ یہ مذاق ہے، ہمارے لیے تو مذاق ہے۔ کسی کی عزت اچھال لینا، کسی کی زندگی کی کوئی گھٹیا بات پھیلا دینا آج کے لوگوں کے لیے مذاق ہے، بالکل مذاق ہے، چھوٹی سی چیز۔ لیکن خدا ہمیں ایسا کرنے سے روکتا ہے، اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اور ہماری زندگی کا جو حقیقی مقصد اس کو پطرس اپنی اس بات کے آخر میں بیان کرتا ہے، 11ویں آیت میں بیان کرتا ہے، 11ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اور یہاں لکھا ہے اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ مجھے اور آپ کو خدا نے ایک ہی کام کے لیے بنایا کہ ہم اپنے کام سے، اپنے کلام سے، اپنی زندگیوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے ہر ایک کام سے جو آپ مسیحی ہوتے ہوئے اس دنیا میں کرتے ہیں، مسیح یسوع کے نام کی عظمت کو دنیا پر ظاہر، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں، ہم اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کریں، اور جب لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، جب لوگ خدا کو جانیں گے جس کو وہ نہیں جانتے، ہمارے کاموں سے، ہماری زندگی سے، ہمارے کلام سے، ہمارے روزمرہ کی گفتگو سے، تو پھر وہ ہمارے خدا کو جانیں۔
اور اس کی عظمت سے واقف ہو، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ ہم آج کے ان گمراہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ 666 کب آ جائے گا، جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کب ختم ہونے والی، جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کب کیا ہونے والا۔ اور لوگ دھڑا دھڑ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے پیغامات سنتے ہیں، اور لگاتار بیچارے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، کیا کسی کو پریشان کرنا، کیا کسی کو دکھی کرنا، کیا کسی کے دل میں آپ کی وجہ سے اگر کوئی کانٹا چھپ جائے، کیا وہ آپ کے لیے مذاق ہے؟ لیکن ہمارے لیے مذاق، ہمارے لیے مذاق۔ لیکن آج خداوند کے کلام میں سے جو کچھ ہم نے دیکھا کہ خاتمہ جلد ہونے والا، بہت جلد۔ ہمارے نزدیک تو 2000 سال گزر گئے، لیکن خدا کے نزدیک 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ خدا کے نزدیک یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے جو گزرا ہے، لیکن ہمارے نزدیک 2000 سال گزرے، لیکن خدا کے نزدیک ابھی وقت پورا نہیں ہوا۔ وہ ابھی لوگوں کو اجازت دے رہا ہے، وہ لوگوں کو ٹائم دے رہا ہے، وہ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ کاش ہم جو مسیحی ہیں، ہم جو خدا کے کلام سے واقف ہیں، ہم جو خدا کو جانتے ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے مسیح کو جانتے ہیں، جس نے اس دنیا میں آ کر میری اور آپ کی نجات کا انتظام کیا، اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو ہم اس دنیا میں کب اس کے نام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، تب اس کی انجیل کی بشارت پوری دنیا میں پوری ہو جائے گی، اور تب وہ کام جو اس نے ہمیں سونپا ہے وہ پورا کر دیں گے اور پھر وہ آ جائے گا۔ لیکن آج کا مسیحی، آج کی بیٹی، آج کا بیٹا، آج کا خدا کا خادم، اور ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، ہم فرق کاموں میں لگے ہیں، فرق کاموں میں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جو اس دنیا میں آپ کو ملیں گے، جو مسیح خداوند کی آمد کے بارے میں 3 طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ پہلی رائے یہ رکھتے ہیں مسیح نے آنا ہی نہیں، وہ صاف ہی مکر جاتے ہیں۔ ایک آپ نے وہ گیت بھی سنا ہوگا، اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیا کہاں گیا، کہاں گیا، اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ یہ گیت آپ گاتے ہیں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کہاں گیا، آیا نہیں آپ کو مسیح، اور وہ اس بات سے سرے سے انکار کر دیتے کہ مسیح خداوند نے آنا ہے۔ یہ پہلا رویہ ہے، اور یہ مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سارے مسیحی ہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر مسیح نے آنا تھا تو اب تک آ جاتا، 2000 سال گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک آیا کیوں؟ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو 24 گھنٹے بیٹھ کر حساب کتاب کرتے رہتے، جو 24 گھنٹے یہی دیکھتے رہتے ہیں اب کیا ہو گیا، کیا رہ گیا، کیا ہو گیا، کیا رہ گیا، کیا ہو گیا، کیا رہ گیا، اب کون سی باتیں رہ گئی۔ مجھے پچھلے سال لوگوں نے فون کیا، یہ سر دوسری مہر کھل گئی ہے۔ میں کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہتے سر میں نے کلام میں سے پڑھا ہے۔ میں کہا میں نے تو نہیں پڑھا کہ دوسری مہر کھل گئی۔ کہتا سر کون سا نرسنگا جو ہے وہ پھونکا گیا ہے؟ میں کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ کہتا سر آپ کو تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ خداوند کے کلام کے اتنے بڑے خادم ہیں۔ میں نے کہا میں خداوند کے کلام کا خادم ہوں، اسی لیے مجھے پتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو چوری چھپے نہیں ہوگا، وہ بالکل واضح ہوگا، کیونکہ مکاشفہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے۔ کہتے لوگ کہتے تھے یہ جو ڈش ہے اس کے وسیلے سے لوگ دیکھیں گے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے۔ پھر لوگوں نے کہا ڈش تو ختم ہوگی، پھر کیبل کے ذریعے دیکھیں گے۔ پھر لوگوں نے کہا انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیں گے۔ اب کہتے ہیں شاید اسمارٹ فون کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے دیکھیں گے۔ ارے پطرس کہتا ہے کہ جب اس کا آنا ہوگا تو زمین کے تمام کام جلا دیے جائیں۔ زمین پہ جو کچھ انسانوں نے بنایا ہے سب کچھ خدا تباہ کر دے گا۔
پھر نہ آپ کے گیس کے کنیکشن رہیں گے، نہ 2G، نہ 3G، نہ 4G، نہ 5G، یہ سارے چیز ختم ہو جائیں۔ لیکن ہم ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ حساب کتاب لگاتے ہیں، 24 گھنٹے بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا رہ گیا، کیا ہو گیا، کیا رہ گیا، کیا ہو گیا، کیا رہ گیا، اور ہم ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن تیسری قسم سب سے دلچسپ، پہلی قسم وہ جو انکار ہی کر دیتے کہ مسیح نے اب نہیں آنا، 2000 سال گزر گئے۔ دوسرے وہ جو حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں وہ تیار نہیں ہے مسیح خداوند کی دوسری آمد۔ تیاری کی ضروری کوئی نہیں، ایسے ہی وقت پڑا ہوا، کیا رہ گیا، کیا باقی رہ گیا، کتنی مہریں کھل گئی، کتنے نصیبے پھونک دیے گئے، تو لگاتار ایسی باتیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو پطرس نے بالکل شروع میں کری، چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہوشیار رہو کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، بلکہ جب ہم اس کو یونانی میں دیکھتے ہیں تو ہوشیار رہو کا مطلب یہ کہ پرسکون ہو جاؤ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ مسیح کے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہماری زندگی گناہ میں ہے تو پھر پریشان ہونا ہم پر بنتا۔ وہ کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ۔ آپ کو اس دنیا میں تیسری قسم کے جو مسیحی ملیں گے یا جو لوگ ملیں گے وہ ایسے ہوں گے جو پرسکون ہیں، خاموشی سے تیاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، خداوند کے حضور خدمت سر انجام دے رہے ہیں، خداوند کے حضور اپنے آپ کو اندر سے تیار کر رہے ہیں تاکہ اندر سے تیار ہو کر خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتے رہیں اپنی آخری سانس تک، آہستہ 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 آہستہ، بالکل خاموشی سے، سنجیدگی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور ایسے ایمانداروں کو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا مسیح آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کسی کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 666 ہے کیا، آنے والا یا آ چکا ہے، کورونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ 666 ہے یا کوئی اور سازش ہے جو امریکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ بے شمار لوگ اس طرح کی باتیں روز پھیلاتے ہیں اور ہم انہیں سن کر محسوس ہوتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے پرسکون ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، کیونکہ ہمیں 2000 سال پہلے مسیح خداوند نے یہ بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اندر سے تیار کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے خداوند کے حضور میں پرسکون ہو کر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اور کاموں میں مصروف ہیں، ڈرامے میں مصروف ہیں، نہ ہم کسی کے گناہوں کو ڈھانپتے ہیں، نہ ہم کسی کی خدمت بڑبڑائے بغیر کرتے ہیں، اور نہ ہمارے کلام ایسا ہے کہ ہم اسے خدا کے کلام کی طرح پاک اور خوبصورت بنا سکیں۔ اس لیے آج شام کے اس پہر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، جب ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے پرسکون ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اپنی روحیں مسیح یسوع کے ہاتھ میں سونپ دیں، توبہ کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ ایک دفعہ نا ہم اپنے چرچ کی وجہ سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا چرچ بڑا روحانی ہے، ہمارا چرچ بڑا مذہبی ہے، ہم پریسبیٹرین چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلانے چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم صرف اپنے چرچ کی وجہ سے سمجھتے ہیں
نجات پا جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ تمام واضح طور پر کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا کیا وہ حق آپ کے پاس ہے؟ کیا وہ حق آپ نے حاصل کیا؟ اگر آج تک وہ حق ہم نے حاصل نہیں کیا آئیں آج اس حق کو حاصل کریں، اس پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی اسے دے دیں، اپنی زندگی اسے دے دیں۔ بہت سال پہلے میں ملیشیا سے پاکستان آ رہا تھا تو ہمارا جو جہاز تھا وہ 3 دفعہ زمین کے پاس آیا اور اتنی تیز بارش اور طوفانی ہوا تھی کہ ہمارا جہاز زمین کے پاس آ کر زمین سے ایسے پاس سے ہو کر گزرا جیسے وہ تباہ ہو جائے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب ہم نے کھانا کھایا جہاز میں تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر شراب سرو کی اور بہت سونے پی لی، بہت سونے۔ لیکن جب جہاز کے ساتھ یہ ہوا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو وہی جنہوں نے پہلے شراب پی تھی ایک دم سے اٹھ کر دعائیں کرنا شروع، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو یہ سب شراب مانگ رہے تھے، ابھی پوچھا ہو گیا، دعا کر رہے تھے خداوند بچا لے، اس دفعہ بچا لے، اس دفعہ معاف کر دے، اس دفعہ ہمیں مرنے سے بچا لے، اس دفعہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے، اس سے تو ہمیں بچا لے، اس سے تو ہمیں محفوظ کر۔ اور سب دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں ان کو جب دعائیں کرتے دیکھ رہا تھا تو مجھے ان پہ ہنسی آ رہی تھی۔ میں کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ کہہ رہے تھے لال والی نہیں کالی والی شراب لا کے دو، اور بڑے مزے سے انجوائے کر رہے تھے۔ میں نے کہا ایک لمحے میں ہوا کیا؟ تو میں بہت ڈر گیا، بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا گھرانہ ہے، اور وہ نیچے ایئرپورٹ پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے، اور جو میڈیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ جو جہاز ہے وہ 3 دفعہ ایئرپورٹ کو چھو کے پھر فلائی کر گیا، اس لیے کوئی پتا نہیں کہ وہ لینڈ کرے یا نہ کرے۔ میں تنگ آ گیا سارا کچھ دیکھ کے، ایک دفعہ دیکھا اسے اترتے ہوئے، دوسری دفعہ دیکھا اترتے ہوئے، تیسری دفعہ دیکھا، میں تنگ آ گیا۔ میں نے سر کے اوپر وہ ایک باریک سی چادر دیتے ہیں آپ کو لے کر سونے کے لیے جہاز میں نے اپنے سر پہ وہ لی، اور میں نے خداوند کو 2 لفظ کہے، میں کہ خداوند میں اور میرا گھرانہ میں ان کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں، تو نے مجھے آج تک سنبھالا، تو ہم سب کو سنبھال۔ اور میں سو گیا۔ سب رو رہے ہیں، سب چلا رہے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں، اور میں سو گیا۔ کیوں سو گیا؟ کیوں ڈر نہیں، کیوں خوف نہیں، کیوں پریشانی نہیں ہے، کیوں دکھ نہیں، کیوں سب کچھ نکل گیا اندر سے؟ کس وجہ سے سب کچھ نکل گیا؟ کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جس نے آج تک مجھے سنبھالا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیا، اپنے گھرانے کو دیا، اور اس نے محفوظ رکھا، اس لیے آج میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے دی تو پھر آپ ڈریں گے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ جب کوئی برا وقت آئے گا تو آپ پتہ ہی کیا کہیں گے؟ جند لائی یسوع دے نامے اسی نے کچھ اس لیے آئے آج اپنی زندگی اسے سونپے، اور یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں لیں۔ جب پتا چلے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو سکون ہو جائے اور خوش ہو کہ مسیح خداوند آنے والا، اور گیت گائیں، پرستش کریں، اور اس کا انتظار خوشی کے ساتھ کریں، لوگوں کے ڈر کو دور کریں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بنیں، لوگوں کے گناہوں کو اچھالنے والے نہ بنیں، اپنی زندگی اسے، اور پھر وہ آپ کی زندگی میں سب کچھ بدل کے رکھتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا